دوسری بات ضمنی بات ہے، اگر حل ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے ہم جو درود پڑھتے ہیں نا یہ سیدھا مدینے جاتا ہے، ہم جو درود پڑھتے ہیں سیدھا مدینے جاتا ہے۔ اگر درود مدینے جا رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا درود قبول ہی نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین کی ذات مدینے میں ہے یا عرش معلیٰ پر ہے؟ کہاں ہے؟ عرش۔ تو درود کو اوپر جانا چاہیے۔ درود ایک دعا اور اس کے پہلے الفاظ ہی یہی ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اگر درود اوپر نہیں جا رہا، کسی اور ملک میں کسی اور شہر میں جا رہا ہے تو یہ قبول نہیں ہو رہا۔ اب جو مسئلہ یہاں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت عثمان جتنا عرصہ بھی کفار کے پاس قید رہے، جتنا عرصہ بھی رہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا ہوگا؟ چلو ویسے نہیں پڑھا ہوگا تو نماز میں تو پڑھا ہی ہوگا۔ تو وہ درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں نے نہیں پہنچایا، وہ بھی نہیں پہنچایا، ورنہ اللہ کے رسول کہتے بھائی یہ خبر بالکل ٹوٹلی غلط ہے، عثمان تو نماز پڑھ رہے اس کا درود میرے پاس آ رہا ہے، ظہر کا آیا تھا، عصر کا آیا تھا، ابھی مغرب کا بھی آیا ہے، وہ تو زندہ ہے، یہ خبر غلط ہے۔ لیکن ایسا نہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے ضعیف روایات کے سہارے سے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہیں اور وہ میری امت کا سلام مجھ تک آ کر پہنچاتے ہیں۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی روضے پر خود جا کر وہاں سلام کرے تو آپ نہ صرف یہ کہ سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی مرنے والا جب تک سن رہا ہے تو اسے مرا ہوا کوئی نہیں کہتا، جب تک بول رہا ہے مرا ہوا کوئی نہیں کہتا، جب تک دیکھ رہا ہے مرا ہوا کوئی نہیں کہتا، جب تک حرکت کر رہا ہے مرا ہوا کوئی نہیں کہتا۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، حرکت کرنا، پھر ڈاکٹر تصدیق کرتا ہے کہ یہ شخص فوت ہو چکا، پھر ہم اس کی غسل کی، کفن کی، دفن کی، جنازے کی تیاری کرتے ہیں ڈاکٹروں کی تصدیق کے بعد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ سلامت حدیبیہ میں موجود ہے اور آپ کے پاس زندہ عثمان کا درود نہیں پہنچا، اور اب تو آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، زندگی میں نہیں پہنچا تو مرنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ثمرہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال۔ بعض لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ قبر پر
جب کوئی رشتہ دار عزیز آ کے کھڑا ہو دعا کرے میت کے لیے تو قبر اندر سے دیکھ کر پہچان رہی ہوتی ہے کہ یہ ابا آیا ہے، اماں آئی ہے، بھائی آیا ہے، بہن آئی ہے، میت کو سب پتہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، اگر میت کی نظر اتنی تیز ہوئی پڑی ہے جو منو من مٹی کے اندر سے بھی دیکھ رہا ہے تو پھر تو ہمیں قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جس کی نظر منو من مٹی کے اندر سے دیکھ رہی ہے، یہ آپ کا قمیض یا آپ کی شلوار کا کپڑا اس کی نظر کو روکے گا؟ بولے توبہ توبہ، تمہاری تو ذہنیت ہی گندی ہے۔ میں نے کہا میری ذہنیت گندی نہیں، تیرا عقیدہ گندا ہے، تیرا عقیدہ گندا ہے۔ جو میت منو من مٹی کے اندر سے دیکھ رہی ہے، اس میت کی نظر کو کپڑا کیا روکے گا؟ گویا تم تو سارے برہنہ ہو اس کے آگے۔ یہ میت کا احترام ہے کہ اس کے سامنے بندہ برہنہ کھڑا ہو جائے؟ یہ میت کا احترام ہے؟ کتنے غلیظ عقیدے لوگ ہیں، اتنے غلیظ عقیدے۔ اس حدیبیہ کے مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں بہت ساری شرطیں جو صحابہ کو پسند نہیں تھیں وہ منوائی گئیں، صحابہ کو منوائی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی، صحابہ کی مرضی کے خلاف مانی۔ مثلا اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تو آپ واپس چلے جاؤ، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یہ ہماری ناک کا مسئلہ ہے، اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، ہم 3 دن کے لیے آپ کو مکہ خالی کر دیں گے، مکہ خالی کر دیں گے اور آپ 3 دن ادھر رہیں، عمرہ کریں اور اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں، پھر ہم مکے میں ہیں۔ پہلی شرط۔ دوسری یہ کہ اگر ہمارا کوئی بندہ کفار میں سے، ہمارا کوئی بندہ مکے سے بھاگ کر مدینے آ جائے، جو مکے کا رہائشی ہے اور مدینے آ جائے، بھلے وہ کلمہ بھی پڑھ چکا ہو، لیکن آپ کو واپس کرنا ہو، اس معاہدے کے بعد آپ کو وہ واپس کرنا ہو۔ آپ نے کہا منظور۔ تیسری شرط، اگر مدینہ سے بھاگ کر کوئی شخص مکے آیا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا منظور ہے۔ اب یہ شرطیں ایسی تھیں جو صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا ہم تو دب کر ہر چیز ان کی مانے ہی چلے جا رہے ہیں، جیسے نہ ہم کوئی لڑ سکتے ہیں نہ ان سے بھڑ سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے بڑے تند لہجے میں پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول کیا یہ لوگ باطل ہیں؟ آپ نے فرمایا باطل ہیں۔ عرض کی کہ اگر ہم ان سے لڑیں اور لڑتے لڑتے ہم شہید ہو جائیں، ہم جنت پہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ اور اگر یہ مارے جائیں یہ دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ اب حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی ساری شرطیں مان رہے ہیں اور بالکل دب کے مان رہے ہیں؟ جب ہم مریں گے تو جنت پہ جائیں گے، یہ مریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، اور ہم حق پر ہیں یہ باطل ہیں، ہم لڑتے کیوں نہیں؟
اور تقریباً یہی سوال ہر صحابی کے ذہن میں. اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو یہ کہہ کر چپ کرایا, عمر میں اللہ کا رسول ہوں, تو اللہ کا رسول نہیں ہے, میں اللہ کا رسول. مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین میرے ذہن میں جو باتیں القاء کر رہا ہے وہ تیرے ذہن میں نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں بات پھر بھی نہیں آئی, میں پریشانی کے عالم میں ابو بکر صدیق کے خیمے میں گیا. میں نے کہا دیکھو کیا وجہ ہے, ہم کیوں دب کے کفار کی ساری شرطیں مان لیں. کہتے ہیں کہ ابو بکر نے بھی وہی جملہ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ کا رسول نہیں ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی وحی سے کر رہے ہیں. اب یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے, جہاں اللہ کے رسول بعض موقعوں پر غیب کی خبر بھی دیتے ہیں, لیکن اس موقع پر دیتے ہیں جس موقع پر اللہ آپ کو بتا دے, نہ بتائے تو نہیں دیتے.